آپ نے بڑی اہم بات کی کہ نالائکی کا آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ اس نوٹیفیکیشن میں جو تاخیر ہے اس میں نالائکی تو ہوئی ہے. جو دوسری بات میں سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے وہ یہ ہے کہ نوٹیفیکیشن کے بعد کیا ہوگا, اگلا منظرنامہ کیا ہے؟ دیکھیں جامی صاحب, اب ہماری بہت ساری چیزوں کی بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے. ایک تو یہ کہ اب انٹرنلی اور ایکسٹرنلی کسی قسم کی ڈسٹربنس, دبدبا, بدماشی, ڈی اسٹیبلائز کرنا, کسی کو بدنام کرنا, کسی افواج کو, کسی پسند, یہ ٹالریٹ نہیں ہوگا. اس کا بڑی کلیئرٹی رکھیں. کیسز جو ہے منطقی انجام تک چلیں گے اور منطقی انجام تک ان کا جو قانونی طور پہ حساب کتاب ہونا ہے وہ ریٹن آن دا وال ہے, وہ بھی ہونا ہے اور وہ بھی ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں ان سب چیزوں کے اندر عمران خان صاحب کو ایک منصوبے کے تحت ایک ایسی دلدل میں لا کے بٹھا دیا گیا ہے کہ اب اللہ کے علاوہ قانونی اور دنیاوی طور پہ تو وہ پھنس گئے اور واپسی کا راستہ نہیں ہے. جہاں تک آپ بات کریں کیڑے مکوڑے مچھروں کی یا گٹر نالی کے لوگوں کی, تو ان کی سیاست بھی آپ کو دیکھیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ایم پاکستان سے پہلے ایم لنڈن تھی. ان کا دبدبا, روب, بدماشی, غنڈہ گردی بڑی تھی. ہم نے اس کو بڑے فرنٹ فٹ پہ فیس کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, اور ہم نے اس ٹائم پہ پریس کانفرنس میں بندے ہی مارے گئے. تو یہ تو کسی کھیت کی مولی نہیں ہے نا, تو بیچارے ایسے شعبے باز ہیں, ان کا کچھ بھی نہیں ہے. تو ان کی کیا حیثیت یا اوقات ہے؟ ٹھیک ہے, یہ سوشل میڈیا کے ان نون, انانیمس, یتیم, لاوارث قسم کے لوگ ہیں جن کی اپنی شناخت نہیں. آپ بات کریں جامی صاحب بن کر, میں بات کر رہا ہوں آوڈا بن کے, تو ہم نے اپنی شناخت سے بات کرتے ہیں, ٹویٹ کرتے ہیں اپنی شناخت سے کرتے ہیں. یہ ان نون ٹویٹ کر دینا اور وہ گالم گلوچ کی, کسی کی ماں بہن کی عزت نہیں رکھنا, وہ سارٹ آؤٹ کریں گے ہم. اچھا فیض صاحب, یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کل 2 پروگراموں میں بڑی اہم گفتگو کی. ایک تو راجی صاحبہ اور وسیم بدامی صاحب. عاصمہ صاحبہ کے ہاں انہوں نے کہا میں اندازے سے کہہ سکتا ہوں آئندہ 3 سے 4 روز میں نوٹیفیکیشن آ جانا چاہیے. پھر بدامی صاحب کے شو میں انہوں نے کہا کہ جی واڈا صاحب اپنی طرف سے چوکے چھکے مارے ہیں, ایسے معاملے میں دھاڑنے اور للکارنے کی ضرورت نہیں ہوتی, حکومت کی طرف سے کوئی ایسا سخت پیغام نہیں دیا گیا. واڈا صاحب کی قربت تو ہے مگر اسٹیبلشمنٹ کی ترجمانی کے اختیار انہیں نہیں ہے. دیکھیں جامی صاحب, نہ تو میں نے کبھی کلیم کیا کہ میں ترجمان ہوں. یہ تو پرسیپشن ہے, آپ لوگ جیسا مناسب سمجھتے ہیں. کبھی خان کے قریب کر دیتے ہیں, کبھی مجھے ان کے قریب کر دیتے ہیں, کبھی ان کے قریب کر دیتے ہیں, کبھی دشمن کر دیں گے. تو مجھے تو, میں اس پہ تو کوئی بات نہیں کر سکتا. جہاں تک رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی ہے گورنمنٹ کی, تو میں گورنمنٹ کے آپ پہ ہی بات نہیں کر رہا. اب رانا صاحب کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں اور میری سٹیٹمنٹ دیکھ لیں اور اس کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں پریکٹیکلی ہوتے ہوئے دیکھ لیں, تو آپ کو فرق پتہ چل جائے گا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہو رہا ہے یا رانا صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ ہو رہا ہے. اگر آج ان کے وزراء پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو ان کے وزراء کر رہے ہیں, میں تو نہیں کر رہا. اور میں نے کہا تھا کہ نہیں ملاقات ہوگی, تو انہوں نے کہا تھا ہوگی, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, تو نہیں ملاقات ہوئی. تو میں اس پہ کیا بات کروں؟ میری رانا صاحب کے ساتھ ایک دوستی ہے, اور ان کے برے وقت میں جب میں ان کو نہیں بھی جانتا تھا تب میں نے ان کے اوپر کیبنٹ کے اندر آواز اٹھائی تھی, کیونکہ میں پرنسپلی ایتھیکلی کام کرتا ہوں. نہ میں کسی کے باپ سے اس وقت ڈرتا تھا, نہ آج ڈرتا ہوں. تو میں نے رانا صاحب کے لیے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ غلط کیا جا رہا ہے, اور میں نے اس وقت منسٹر کو بھی کھڑکایا تھا, دبایا تھا. اور رانا صاحب نے میرا شکریہ ادا کیا کہ میں رانا صاحب کو جانتا نہیں تھا. میں پرنسپل پر ہوں, کوئی میرا دشمن بھی اس کا بھی غلط ہوگا تو میں آواز اٹھاؤں گا. دیٹس ہاؤ آئی ایم بورن. So I really don't, it doesn't matter what people are saying. What is important is what I am saying and what I think of myself. اور اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ امپورٹنٹ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہو رہا ہے, کہ باقی لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ ہو رہا ہے. ابھی تک تو وہی ہو رہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں. واڈا صاحب اسلام آباد میں کچھ حلقوں کا, کچھ صحافیوں کا یہ ماننا ہے, ان کی رائے ہے کہ شاید اس تاخیر میں حکومت وقت جو ہے وہ کچھ اپنے لیے سپیس پیدا کر رہی ہے, کچھ مانگ رہی ہے. کیا یہ وجہ ہے اس تاخیر کی, یا واقعتاً ٹیکنیکلٹیز ہیں جو آڑے آئی ہیں, یا محض نالائکی ہے؟ ان تینوں میں سے میں آپ کو تھوڑا سا جامی صاحب, کیونکہ آپ کا لہجہ, آپ کی محبت, آپ کی زبان بڑی میٹھی ہے اور آپ کا بڑا احترام ہے اور پیار ہے آپ سے. دیکھیں میں کروڈ وے میں بات کرتا ہوں, مجھے ڈیموکریٹک زبان آتی نہیں ہے. یہ سی ڈی ایف کا نوٹس ہے. سی ڈی ایف کے آخر میں ایف لگا ہوا ہے. ایف سے فیلڈ مارشل بھی آتا ہے, ایف سے فورس بھی آتی ہے, ایف سے فیصل بھی آتا ہے, ایف سے فرسٹ بھی آتا ہے, اور ایف سے اور بہت سارے لفظ آتے ہیں جو میں, آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں. تو اس نوٹیفیکیشن میں اور کوئی تاخیر نہیں ہو سکتی, کوئی بارگیننگ چپ نہیں ہے, کیونکہ اس سے زیادہ بارگیننگ کیا ہے کہ آپ نے ایک سچویشن کھڑی کر دی ہے پی ٹی آئی نے کہ یہ فوج اور عمران خان کی لڑائی ہے, تو سب اس کے بینیفیشری ہیں. تو اس بینیفٹ کے اندر, اور وہی سپہ سالار جو ہے ایمانداری سے, نیک نیتی سے جھنڈے بھی گاڑ رہا ہے, تو پاکستان کے لیے مثبت خبریں لے کے آ رہا ہے, مثبت چیزیں کر کے دے رہا ہے, اپنے 10 گنا بڑے دشمن کو گرا دیتا ہے, افغانستان کو ایڈریس کرتا ہے, ایران کے لیے ایک ریلیونٹ امپورٹنٹ سچویشن کریٹ کر دیتا ہے, گلوبلی ایکسیپٹیبل ہوتا ہے, ٹرمپ ان کی تسبیح پڑھتے ہیں. تو
ہمیں تو فائدہ ہی ہے فیلڈ مارشل کا، تو کیا بارگین کریں گے آپ اور کس چیز کی بارگین کریں گے؟ اور جہاں تک میں ان کے کریئر کو جانتا ہوں، ان سے سودے بازی اور ضد بازی اور بدماشی اور یہ سب چیزوں سے حاصل ہے وہ کچھ بھی نہیں۔ فیض صاحب، ایک پی ٹی آئی کے دور میں بھی نوٹیفیکیشن کا ایشو ہوا تھا، آپ کو یاد ہی ہے؟ جی جی، اور پھر اس کے بعد چیزیں ویسی نہیں رہیں جو تھیں، ایک اب بھی نوٹیفیکیشن ہونا ہے، تو کیا اب بھی اس کے بعد چیزیں خوش اسلوبی کے ساتھ چلتی رہیں گی یا کوئی بال آ گیا ہے بیچ میں؟ دیکھیں شہباز شریف صاحب فیلڈ مارشل اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑا اچھا چل رہے ہیں، بڑا اچھا رول کر کے چل رہے ہیں، کنسنسس سے چل رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب ایک ایسے پرائم منسٹر آئے ہیں جو باقیوں کی طرح نہیں ہیں، پریویس پرائم منسٹر سمیت، کہ نہ مجھے کام آتا ہے نہ میں کرنے دوں گا۔ وہ کرنے دے رہے ہیں، بھرپور کام ہو رہا ہے، اس کا فائدہ وہ بھی اٹھا رہے ہیں، ہم بھی اٹھا رہے ہیں، آپ بھی اٹھا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کی حد تک تو مجھے سب چیزیں ہمانگی کے ساتھ بڑی اچھی چلتی ہوئی جا رہی ہے، اور میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر ایک کھلی اسپیس دی ہوئی جس میں سب کو رزلٹ مل رہا ہے، اور وی شوڈ بی انٹرسٹڈ ان واٹ پاکستان از گیٹنگ، دیٹس اباؤٹ اٹ۔ فیض صاحب، 26ویں 27ویں نوٹیفیکیشن سب ہو گیا، اب کیا 28ویں کی امید ہے؟ اس میں سننے میں آ رہا ہے بلدیاتی نظام، این ایف سی اور نئے صوبوں کا بڑا زور و شور سے چرچا ہے، کئی میڈیا ہاؤسز اس کے اوپر بڑی کیمپین چلا رہے ہیں، کیا اس وقت فیصلہ ساز سنجیدہ ہیں نئے صوبے بنانے میں؟ دیکھیں جامی صاحب، میں نے آپ کو 26ویں کے ٹائم پہ بتایا تھا 27ویں آئے گی، اور 27ویں جس دن پاس ہوئی تو میں نے کہا مجھے 27ویں کی بات کریں، 28ویں کی بات کریں، تو میں تو آپ سے وقت سے پہلے بتا رہا ہوں 28ویں میں یہ دکھائیں گے اور یہ لے لیں گے، یہ دکھائیں گے اور یہ لے لیں گے، تو 28ویں کے بعد جو رہ جائے گا اور اس میں رہنا ہے کچھ، وہ 29 میں ہوگا تو ہوگا۔ اب آپ اس کو ایس آئی ایف سی کہہ دیں، ای آئی ایف سی کہہ دیں، ایف ایف سی کہہ دیں، این ایف سی کہہ دیں، ڈی وی ڈی کہہ دیں، 1 2 3 کہہ دیں، 10 کہہ دیں، ہونا تو جو ہے وہ ہوگا، اور ہم ایکٹنگ کریں گے، اس کے بعد تو ہم ایکٹنگ کرتے رہیں گے آگے بھی۔ چلیے، پاکستان نے باقاعدہ برطانیہ سے یہ جو عادل راجہ اور شہزاد اکبر ان کی حوالگی کی درخواست کر دی ہے، میں دیکھ رہا ہوں نقوی صاحب نے برطانوی ہائی کمشنر سے ملاقات کی ہے، ممکن ہوگا ان شخصیات کو واپس لانا سر؟ اور کیوں چاہیے پاکستان کو؟ کیا حکومت کے پلانز ہیں ایسے لوگوں کے خلاف جو باہر بیٹھ کے بالخصوص ایسا پروپیگنڈا کرتے ہیں اداروں کے خلاف اور وطن عزیز کے خلاف؟ جامی صاحب دیکھیں، ایک تو یہ کہ ہماری ٹریٹی سائن نہیں ہوئی، میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ ان کا آنا تو ابھی ایز آف ناؤ کوشش ہو سکتی ہے، لیکن بہت جلدی ممکن نہیں ہے، لیکن ان کو ٹیم کس طرح کرنا ہے، ان کو ان کی اوقات میں کیسے لانا ہے، ان بگوڑوں کو جو ملک کے خلاف ابال کر رہے ہیں، ان کی نفس دبانی ہمیں آتی ہے، وہ ہوگی۔ اور دیکھیں میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ دیکھیں ہمارا ایک جرنلسٹ تھا، پتہ نہیں تھا بھی نہیں تھا، عمران، میں یہ بات کبھی نہیں کروں گا، ان کے والد کی میں بہت عزت کرتا ہوں اپنے والد کی طرح، اور میں احسان فراموش نہیں ہوں ان کی طرح، لیکن ان کے والد کا ذکر کیے بغیر کہ میں ان کی عزت کرتا ہوں۔ میں اسے بھی بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو باتیں کر رہا ہے، وہ جس ڈیل سے گیا اور وہ یہاں گونگا اور بہرا اور لنگڑا بن گیا تھا، اور وہ کس ڈیل سے باہر گیا تھا، اور اس ڈیل کے تحت اس نے ڈیلیور بھی کیا عادل راجہ کو ٹیک آن کر کے، وہ باتیں کر رہا ہے فوج کی، وہ باتیں کر رہا ہے حکومت کی، وہ باتیں کر رہا ہے پی ٹی آئی کی، وہ باتیں کر رہا ہے، تو میں اس بگوڑے سے یہ کہتا ہوں کہ یہاں آئے بات کرے، یہاں تو وہ بہرا لنگڑا گونگا ہو گیا تھا، اور جس تحت وہ گیا تھا وہ اس نے ڈیلیور بھی کیا، تو پھر یہ ڈرامے بازی کس چیز کی ہے؟ کہ لوگوں کو نہیں پتہ کہ وہ کیا چیز ہے کیا نہیں ہے؟ قطع نظر کہ میں آپ کے بہت احتراماً اور ان کے والد کی بات کا ذکر لا رہا ہوں تاکہ اس کو یاد رہے کہ احسان فراموشی نہ کرے۔ بہرحال اگر وہ اس نے بھی بکنا ہے تو بکتا رہے، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ میں انٹرسٹڈ ہوں جامی صاحب کہ میں اپنے بارے میں کیا سوچتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ میری عزت رکھتے ہوئے جو باتیں میں کرتا ہوں وہ ہوتی ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے، اور وہ 99.9% ہوتی ہے۔ وہ ٹائم سے پہلے بولتا ہوں میں، ٹائم پہ ہوتی ہیں، اور آپ روز برا آپ تو گھنٹوں کے حساب سے دیکھ رہے ہیں ویسا ہی ہو رہا ہے، تو میں اللہ کا شکر ہی ادا کر سکتا ہوں۔